من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم فإن تعلیمہ للہ خشیۃ وطلبہ عبادۃ ومذاکرتہ تسبیح والبحث عنہ جہاد وتعلیمہ لمن لا یعلمہ صدقۃ وبذلہ لأہلہ قربۃ لأنہ معلم الحلال والحرام۔ معزز ناظرین، حضور سرور کائنات ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا اللہ کی خشیت ہے، اور علم کا طلب کرنا یہ عبادت ہے، اور علم کا درس دینا یہ تسبیح ہے، اور علمی مباحثہ کرنا اور بحث کرنا یہ جہاد ہے۔ اس علم کو سکھلانا صدقہ ہے بے علموں کو، اور جو اہلیت رکھنے والے ہیں ان تک علم کا پہنچانا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس روایت میں پہلا جملہ فَإِنَّ تَعْلِيمُ لِلَّهِ خَشْيَةً، علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا خشیت خدا کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں کیا آپ نے وہ آیت فراموش کر دی جہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ آیت بڑی مشہور ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بتحقیق اللہ سے اس کے بندوں میں بس اور بس علم والے ڈرتے ہیں۔ خوف خدا دلیل ہے کہ عالم ہونے کی، جہاں علم ہوگا وہاں خوف خدا ہوگا، اور جہاں خوف نہیں ہوگا وہاں علم بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی سوال کریں کہ دیکھیے بھائی یہ بتاؤ کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو فوراً کہے گا ہاں بھائی ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ یعنی آج تک کوئی ایسا نہ ملا جو کہ ہم اللہ سے نہ ڈرتے ہیں، ہر ایک کہ ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ سوال یہ کیسے پہچانا جائے کہ ہم میں کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور کون ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ آسان ہے۔ ہم مجلس پڑھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، جیسے ہی گھر کی گلی میں داخل ہوئے ویسے ہی گلی میں ایک زہریلا سانپ لیٹا ہوا ہمیں ملا۔ جیسے ہی پیروں کی دھمک کا اس کو احساس ہوا وہ کھڑا ہو گیا۔ اب ہمارے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اب چلتے چلتے کیوں رک گئے؟ کیا اس نے اعلان کر دیا کہ اس گلی میں ہمارا قبضہ ہو گیا ہے اور خبردار کوئی اس گلی سے نہ گزرے؟ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ کسی نے کہا آگے بڑھیے، انہوں نے کہ ٹھہریے دیکھیں یہ کدھر جاتا ہے۔ تو اگر وہ داہنی طرف جا رہا ہے تو ہم بائیں طرف، اور اگر وہ بائیں طرف جا رہا ہے تو ہم داہنی طرف، اور اگر وہ کھڑا ہے تو ہم بھی کھڑے ہیں۔ وہ آگے بڑھا تو ہم پیچھے ہٹے، ہم پیچھے ہٹے تو آگے بڑھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ اپنا کوئی لیفٹ ہے نہ اپنا کوئی رائٹ ہے، چلنا ہمیں ہے مگر راستہ ہمیں سانپ بتا رہا ہے، راستہ ہمارا وہ معین کر رہا ہے۔ کس نے اسے حق دے دیا کہ وہ اشرف مخلوق کا راستہ معین کرے؟ میرے عزیزو، راستہ سانپ نہیں معین کرتا، راستہ خوف معین کرتا ہے۔ سانپ کا خوف دل میں بیٹھ گیا تو نہ لیفٹ ہے نہ لیفٹ ہے نہ رائٹ، اپنی کوئی مرضی نہیں، ہم اس کی مرضی کا پابند ہو گئے۔ ایک سانپ کا خوف اگر دل میں بیٹھ جائے تو ہم اس کی مرضی پر چلنے لگتے ہیں۔ خدا کا خوف زندگی بھر رہا مگر کرتے وہی تھے جو خود دل نے چاہا۔ یعنی عجیب مسئلہ ہے، خوف تو راستہ معین کرتا، اگر خوف خدا ہوتا، خشیت پروردگار ہوتا تو اپنی مرضی کے پابند نہ ہوتے۔ تو میرے عزیزو، سماج میں وہ بہت ضروری ہے کہ ہم سماج کے ہر فرد کو علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کیا ہے؟ قدرت کے سربستہ رازوں کا انکشاف علم کی وجہ سے۔ دنیا کے تمام وسعتیں انسان کے سامنے سمٹ گئیں علم کی وجہ سے۔ دوریاں آج قربتوں میں بدل گئیں علم کی وجہ سے۔ انسان ہوا پر قابو پا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا، بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ چکا ہے علم کی وجہ سے۔ انسان آج فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے علم کی وجہ سے۔ انسان آج خلا کی وسعتوں پر قابو پا چکا ہے علم کی وجہ سے۔
چاند پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ چکا ہے علم کی وجہ سے۔ کل جن مظاہر قدرت کو پوچھتا تھا ایک انسان اس کو آج خاک راہ بنا چکا ہے علم کی وجہ سے۔ علم وہ قوت ہے جو انسان کو انسانی صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ علم وہ ذریعہ ہے جہاں انسان خیر و شر کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ علم وہ نور ہے جس سے جہالت کے سارے اندھیرے کو تاریکیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ علم وہ وسیلہ ہے جس سے انسان اپنے اطوار کو شائستہ اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ علم وہ جوہر ہے جو انسان کے دل و دماغ کو جہالت کے گہرے اندھیروں سے نکال کر اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں حسد، حرص، کینہ، بغض، عداوت جیسی تمام بیماریاں دم توڑ دیتی ہیں۔ علم انسان کے اندر سب سے پہلے عزت نفس پیدا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عزت نفس کیا ہے؟ اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم اللہ کے محبوب مطلق ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول پاک رسول کائنات کے امتی ہیں، اور علی اور اولاد علی کے ہم شیعہ ہیں۔ اللہ نے اپنا بندہ کہا، نبی نے اپنا امتی کہا، اور علی نے اپنا شیعہ کہا۔ یہ ہمارا ایک تعارف ہے اور بہت بڑا تعارف ہے۔ اللہ نے عباد الرحمن کہا اور پھر ہمیں بہترین امت کہا۔ یہ اعزازات ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں نوازا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اتنی نسبتیں ہوں، جن لوگوں کے پاس اتنے حوالے ہوں، جن لوگوں کے پاس اتنی بڑی طاقتیں ہوں، جن کے پاس ظاہری طور پر لوگوں کا جتھا نہ بھی ہو، ظاہری طور پر لوگوں کا شریعت نہ بھی ہو، ظاہری طور پر مال و اسباب نہ بھی ہو، وقتی طور پر تو کیا یہ بہت بڑا تعارف نہیں ہے کہ اللہ کے بندے ہیں اور نبی پاک کے امتی ہیں۔ یہ تعارف کیا زندہ رہنے کے لیے اور گردن اٹھا کر جینے کے لیے بہت بڑا تعارف نہیں ہے۔ باوجود اتنے بڑے تعارف کے کوئی یہ بندہ کمزور باتیں کرے اور کچی پکی باتیں کرے اور بار بار اپنے کو سماج میں معاشرے میں مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اپنے زخم کو دکھاتا پھرے اور دکھانے کی کوشش کرے تاکہ قابل رحم سمجھا جائے، تو یہ باتیں ایک مومن کو، ایک شیعہ کو، ایک محب اہل بیت کو، نہ ایک مسلمان کو، ایک اللہ کے بندے کو زیب نہیں دیتا۔ اچھا نہیں لگتا تو محب اہل بیت کو اعصابی طور پر اور ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر ایک طاقتور قوم ہونے کے باوجود مروب رہے۔ شیعوں کو روبدار ہونا چاہیے، مروب نہیں ہونا چاہیے۔ جو مروب ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فراریوں کے صف میں جا کے بیٹھیں۔ آپ جب حیدر کرار کے ماننے والے ہیں تو آپ کو روبدار ہونا چاہیے۔ مروب ہونا دلیل ہے کہ رشتہ ہمارا حیدر کرار سے نہیں ہے، اس لیے کہ رشتہ حیدر کرار سے ہوتا تو ہم مروب نہ ہوتے۔ ہم روبدار ہیں اس لیے کہ شیعہ ہیں۔ بس میرے عزیزو، آخری کلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔